بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کا جو بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام کے بارے میں ہم آپ سے بیان کرنے لگے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کی خبر ایک صحابی حضرت حمزہ بن جندب کو ملی تو کہنے لگے، اب میرے مکہ میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ گھرانہ مدینہ منورہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی تطیم کے مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ انتقال کر گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہوا کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرے گا، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہوگا، اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ آیت 100۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں کے دوسرے تھے، اس بلند بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے۔ یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں تھا۔ یہ شعر سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تم نے کہا، وہ غار والے کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی میرے نزدیک کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی اس دنیا پر کبھی نہیں ہوگا۔ اس آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیجئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ یہ چند احادیث حضرت ابو بکر کی شان میں اس لیے نقل کر دی گئی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی ہیں، اور یہ عظیم اعزاز ہے۔ غار سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اونٹوں پر سوار ہوئے اور راہبر کے ساتھ سفر شروع کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ اسی اونٹ پر سوار تھے۔ غرض یہ مختلف سا قافلہ روانہ ہوا۔ راہبر انہیں ساحل سمندر کے راستے سے لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں کوئی ملتا اور ابو بکر صدیق سے پوچھتا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے، میرے ساتھ میرے راہبر ہیں، یعنی میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، مگر پوچھنے والے اس گول مول جواب سے یوں سمجھتے کہ یہ کوئی راہبر گائیڈ ہے جو ساتھ جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے اسی طرح جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ لوگوں کو میرے پاس سے ٹالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو تم یہی ذومعنی گول مول جواب دینا
کیونکہ نبی کے لیے کسی صورت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو۔ چنانچہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا، حضرت ابو بکر یہی جواب دیتے رہے۔ ابو بکر صدیق وہ ان راستوں سے اکثر تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، انہیں اکثر لوگ جانتے تھے۔ ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ ادھر قریش نے 100 اونٹنیوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان سراقہ بن مالک نے بھی سنا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش نے اعلان کیا تھا، جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر کو ڈھونڈے گا، اس کو 100 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ سراقہ خود اپنی کہانی ان الفاظ میں سناتے ہیں، میں نے یہ اعلان سنا ہی تھا کہ میرے پاس ساحلی بستی کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ آپ ہی اور ان کے ساتھی ہی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا گھر گیا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ میری گھوڑی نکال کر چپکے سے وادی میں پہنچا دے اور وہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اپنے گھر کی پچھلی طرف نکل کر وادی میں پہنچا۔ اس رازداری میں مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کام کر ڈالوں اور 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کر لوں۔ میں نے اپنی زرہ بھی پہن لی تھی۔ پھر میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس طرف روانہ ہوا۔ میں نے اپنی گھوڑی کو بہت تیز دوڑایا، یہاں تک کہ آخرکار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اسی وقت میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل نیچے گری، میں بھی نیچے گرا۔ پھر گھوڑی اٹھ کر ہنہنانے لگی۔ میں اٹھا، میرے ترکش میں فال کے تیر تھے۔ یہ وہ تیر تھے جن سے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا کرو اور کسی پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو۔ میں نے ان میں سے ایک تیر نکال لیا اور فال نکالی، یعنی میں جاننا چاہتا تھا یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فال میں انکار نکلا، یعنی یہ کام نہ کرو، لیکن یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی۔ میں 100 اونٹنیوں کا انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہ والا تیر نکلنے کے باوجود میں گھوڑی پر سوار ہو کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب پہنچ گیا، جو کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر مڑ کر بار بار دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئی، حالانکہ وہاں زمین سخت اور پتھریلی تھی۔ میں گھوڑی سے اترا، اسے ڈانٹا، وہ کھڑی ہوگی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی تک زمین میں دھنسی ہوئی تھی، وہ زمین سے نہ نکلی۔ میں نے پھر فال نکالی، انکار والا تیر ہی نکلا۔ ہر میں پکار اٹھا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میری طرف سے آپ کو کوئی ناگوار بات پیش آئے گی۔ میں سراقہ بن مالک ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میری بستی کے لوگ بھی آپ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ کہنے سے میرا مطلب تھا اگر کچھ اور لوگ اس طرف آ رہے ہوں گے تو میں انہیں روک دوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیا چاہتا ہے۔ اب میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنے ارادے کے بارے میں بتا دیا اور بولا، بس اب دعا کر دیجئے کہ میری گھوڑی کی ٹانگیں زمین سے نکل آئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ کے دعا فرماتے ہی حضرت سراقہ کی گھوڑی کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ گھوڑی کے پاؤں جو ہی باہر آئے، سراقہ پھر اس پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں اس سے باز رکھ۔ اس دعا کے ساتھ ہی گھوڑی پیٹ تک زمین میں دھنس گئی۔ اب انہوں نے کہا، اے محمد، میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے، میں آپ کا ہمدرد ثابت ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زمین اسے چھوڑ دے۔ یہ فرمانا تھا کہ ان کی گھوڑی زمین سے نکل آئی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سراقہ نے 7 مرتبہ وعدہ خلافی کی، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسا 3 بار ہوا۔ آخر حضرت سراقہ سمجھ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ آپ میرے سامان میں سے کچھ لینا چاہیں تو لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، تم بس اپنے آپ کو روکے رکھو
اور کسی کو ہم تک نہ آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ رضی اللہ سے یہ بھی فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ سراقہ وہ یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ کسریٰ بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیرت انگیز پیشن گوئی تھی، کیونکہ اس وقت ایسا ہونے کا قطعاً کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمان کو فتوحات پر فتوحات ہوئی اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی، تو اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی تھے۔ یہ کنگن حضرت عمر نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اپنے مان لانے کی تفصیل سراقہ رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان سے میری ملاقات جارانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر تشریف تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔